7 عناصر۔ رات کی گہری خاموشی میں جب میں نیم بیداری کے عالم میں پڑا تھا، میرے 7 عناصر ایک دوسرے کے ساتھ زیر لب یوں گفتگو کرنے لگے۔ پہلا عنصر: میں نے اس دیوانے کے ساتھ کتنے ہی سال بسر کیے ہیں۔ اس عرصے میں میرا کام اس کے سوا اور کچھ نہ تھا کہ میں دن کو اس کا درد تازہ کروں اور رات کو اس کا دکھ نئے سرے سے پیدا کروں۔ یہ روز کی مصیبت مجھ سے سہی نہیں جاتی اور اب میں بغاوت کرنے پر آمادہ ہوں۔ دوسرا عنصر: بھائی تمہاری حالت مجھ سے بھی بہتر ہے۔ میں اس دیوانے کی مسرتوں میں شریک ہوں، اس کی ہنسی کے ساتھ ہنستا ہوں، اس کی خوشبختی کے راگ الاپتا ہوں اور مجھے اس کے رقصاں خیالات کے ساتھ بلا کی صورت سے ناچنا پڑتا ہے۔ تمہاری بجائے میں اپنی دکھ بھری زندگی کے خلاف بغاوت کروں گا۔ تیسرا عنصر: اور مجھ کشتۂ محبت کے متعلق تمہارا کیا ارشاد ہے، جو ہیجانی جذبات اور عجیب و غریب خواہشات کا ایک بھڑکتا ہوا شعلہ ہے؟ نہیں، یہ مجھ برکشتہ محبت کا کام ہے کہ میں اس دیوانے کے خلاف بغاوت کروں۔ چوتھا عنصر: میں تم سب سے زیادہ تکلیف میں ہوں، کیونکہ میرے ذمہ نفرت اور حقارت کے تباہ کن جذبات کے سوا اور کچھ نہیں۔ میں وہ برگشتہ قسمت ہوں، طوفانی عنصر ہوں، جس کی پیدائش دوزخ کی تاریک غاروں میں ہوئی ہے۔ اس دیوانے کی غلامی کے خلاف بغاوت کروں گا۔ پانچواں عنصر: نہیں، بغاوت کرنے والا عنصر میں ہوں، جو غور و فکر کا خوگر ہے اور ہر وقت سوچ و بچار میں گم رہتا ہے۔ مجھے اپنی بھوک اور پیاس دور کرنے کے لیے نئی نئی چیزوں کی دھن لگی رہتی ہے اور میں ہمیشہ ان موہوم اور نادیدہ اشیاء کی تلاش میں منہمک رہتا ہوں جو ابھی پیدا نہیں ہوئی۔ ہاں، یہ بغاوت کرنے والا عنصر میں ہوں۔ چھٹا عنصر: میں عمل کا عنصر، ایک قابل رحم مزدور جو تھکے ہوئے ہاتھوں اور امیدوں سے بھری ہوئی آنکھوں سے اپنے دنوں کو کیمیائی تصورات میں تبدیل کرتا ہوں اور غیر محسوس اشیاء کو نئے اور دائمی پیکر عطا کرتا ہوں۔ یہ میں ہوں جو اس دیوانے کے خلاف علم بغاوت بلند کرنے میں تم سے سبقت لے جاؤں گا۔ ساتواں عنصر: کتنی عجیب بات ہے کہ تم اس دیوانے کے خلاف صرف اس لیے بغاوت کر رہے ہو کہ تمہارا کام مقرر ہو چکا ہے۔ کاش تمہاری طرح میرا کام بھی مقرر ہوتا، لیکن افسوس مجھے کوئی کام سپرد ہی نہیں کیا گیا۔ میں ایک بیکار عنصر ہوں۔ جب تم سب زندگی کی تخلیق میں مصروف ہوتے ہو تو میں ایک بے نام و نشان جگہ خاموش بیٹھا رہتا ہوں۔ بتاؤ، بغاوت مجھے کرنی چاہیے یا تمہیں؟ جب 7ویں عنصر نے یہ تقریر کی تو باقی 6 عنصروں نے اس کی طرف رحم سے بھری ہوئی نظر کے ساتھ دیکھا، مگر منہ سے کچھ نہ کہا۔ اور جوں رات تاریک ہوتی گئی، تمام عناصر ایک ایک کر کے تسلیم و اطاعت کی لذت سے سرشار ہو کر محو خواب ہو گئے۔ لیکن 7واں عنصر اس خلا پر نظر جمائے دیکھتا رہا جو ایک پس منظر کے طور پر ہر چیز کے پیچھے موجود ہے۔